ویری مچ، میں یہاں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے پیور ڈسکشن گروپ میں عفاف میم کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کا ایک ٹاپک ہے جو پہلی نظر میں واقعی میں لوگوں کو عجیب و غریب لگتا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی۔ بٹ عفاف میم کی شخصیت کو بہت زیادہ لوگ جانتے بھی ہیں، اور اللہ نے خدا نے ان کو بہت ہی عظیم شخصیت کا مالک بھی بنایا۔ کوئی بھی اس معاشرے کا مرد جب اٹھ کے اس طرح کے جو سلوگن چلتے ہیں، جن کے پیچھے ایک تحریک موجود ہے، جن کے پیچھے ایک وجوہات موجود ہیں، اور وہ تمام معاشرے میں جو فعل ہیں، بدفعلیاں موجود ہیں، تابو موجود ہیں، جو جس کی سبب سے، جس کی وجوہات سے اس قسم کی تحریک وجود میں آتی ہے، اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے والے کون سے عناصر ہوتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں۔ آپ سوچیں غور سے، مجھے تو پتہ ہے ان باتوں کا۔ وہ تو وہی عناصر ہے جو ان تمام وجوہات کی وجہ ہیں۔ ہر وہ مرد، جس طرح میں نے مثال دی ہے آپ کو، کہ جو بیویوں کو پیٹنے والے گھروں میں، جی جیسا کہ آپ نے کہا، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ اردو میں تو ہم اس کو میرا جسم میری مرضی بول کہتے ہیں، لیکن یہ آلریڈی انگلش میں اس کو مائی باڈی مائی چوائس کے نام سے یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ پاکستان میں تو آپ نے دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں چند برس سے عورت مارچ میں یہ جو ہے سلوگن جو مشہور ہوا ہے، جس کی جو درگت بنی ہے، آپ سب کی نظر میں ہے، سامنے ہے، جو گھٹیا پن آپ کو نظر آتا ہے، جس طرح اس کو لیا جاتا ہے، وہ اس کی گھٹیا ترین مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جبکہ یہ مائی باڈی مائی چوائس جو ہے، یہ آلریڈی موجود تھا پہلے پورے یورپ میں، اور اس کا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، اور یہ یو این کی طرف سے چلائی ہوئی تحریک تھی جینڈر ایکویلٹی پہ، خصوصاً ان بچیوں کے لیے یا جن کو مسائل تھے ان کی جسم کے میں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں یورپ میں بھی، ایون امریکہ بھی، آپ دیکھیں ان کے اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی پولیو کے آتے ہیں نا، جب ویکسین پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے پولیو کے ویکسین نہیں، قطرے نہیں پیتا، اس لیے کہ ان کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے ان کی مردانگی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ اسی وجہ ہے آج اس وقت پاکستان دنیا بھر میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ پولیو ابھی سلامت ہے، ورنہ دنیا بھر سے پولیو ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے مکمل طور پہ پولیو۔ پوری دنیا سے کہیں اس کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اگر کہیں ملتا ہے پولیو تو ایک پاکستان میں اور ایک افغانستان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے جو ہے ان کی مردانگی کو خطرہ ہے۔ یہ سازش ہے ان کی یہود و نصارہ کی۔ اب سوچیں، ایک قطرہ جسم میں ڈالنے سے آپ لوگوں کو اتنا اپنے جسم کی مردانگی کا خطرہ ہے، لیکن عورت کے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیں، مار پیٹ کے رکھ دیں، اس کو ریپ کریں، اس کو کچل دیں، اس کو جگہ جگہ اس کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کہ یہ میں ابھی بھی، آپ چلے جائیں پاکستان، میں پاکستان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ وہاں خواتین کے حقوق کے ساتھ میں دن رات میں ان کے کام کر رہی ہوتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہاں اس وقت سب سے بڑا، آپ یونیسیف کی رپورٹ نکال لیں، گزشتہ چند برس سے مسلسل ہر برس کی جو رپورٹ آ رہی ہے یونیسیف کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں زچہ اور بچہ کی حالت جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ دنیا کے جہاں سب سے جو کہتے ہیں نا ہائی ریٹ والے ممالک میں، جہاں پہ زچہ اور بچہ کی حالت انتہائی، میں سمجھتی ہوں دونوں اطراف کا قصور ہے اور دونوں اطراف کی جہالت ہے۔ ایک طرف وہ خواتین ہیں، اب اگر ہم ایک طرف دیکھیں خواتین کے معاملے میں، کہ خواتین وہ بینر اٹھاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، چلو ٹھیک ہے، ان کی جسم ہے، ان کی وہ تو رائٹ ہے نا ان کا، کہ ان کا جسم ان کی مرضی ہونا چاہیے، اس کا میں اب بعض بینرز جن پہ مردوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے بینر اٹھائے ہیں، میں تم روٹی پکاؤ میں نہیں پکاؤں گی، کھانا گرم کر لو میں یہ کروں گی، وہ یہ بستر گرم کرو، اس قسم کے۔ اب دیکھیں ہم ان پہ اعتراض تو کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے، ٹھیک ہے، اکثر مرد کہتے ہیں نا یہ کیا جہالت ہے، یہ اتنی تھرڈ کلاس باتیں، لیکن نہیں،
آپ ان جہالتوں کے پیچھے دیکھیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان جہالتوں کے پیچھے بھی م، ان آخر جو عورت جو بینر پہ یہ لکھ کے لائی ہے، اس کا ایک زندگی کا تجربہ ہے، اس کا ایک مشاہدہ ہے، چاہے وہ میری نظر میں گھٹیا ہو، چاہے وہ میری نظر میں غلط ہو، میری نظر میں چاہے وہ اس کا موقف جو ہے میں بتا رہی سلوگن اس کے اوپر پورا ہی نہ اترتا ہو، لیکن میں اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کروں گی نا کہ یہ وہ معاملات وہاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب عورت کو لے لیں، عورت کے لیے روٹی کے علاوہ آپ کوئی اور کام ہی نہیں پاکستان میں، ہر کام بڑی سے بڑی عورت پڑھ لکھ جائے جو مرضی دیکھیں۔ اچھا، ویکسین آیا تھا کووڈ کا، سب سے زیادہ شور کون مچا رہے تھے کہ ہم نے ویکسین نہیں لینا؟ ویکسین آپ وہ نکال لیں ان کی بھانت بھانت کے تبصرے کو، ہم نے کووڈ نہیں لینا، یہ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ خطرہ کیا تھا؟ مردانگیوں کو، ان کی مردانگیوں کو اتنے خطرے لاحق ہیں، اپنے لیے نہ ویکسین لگواتے ہیں، نہ پولیو کے قطرے پیتے ہیں، کیوں؟ ان کو اپنی مردانگی اتنی پیاری ہے، لیکن عورت کی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ اور یونیسیف کی میں آپ کو رپورٹ کی پچھلی آڈیو میں مثال دے رہی تھی کہ عورتوں کے اتنے برے حالات ہیں پاکستان میں کہ بچوں، آپ اگر مر بھی رہی ہوگی نا عورت، آپ اسے ہسپتال لے کے جائیں، آپ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کی رپورٹس میں کہ یہ اگر اگلا بچہ پیدا کرے گی تو یہ عورت مر جائے گی، تو آپ پھر بھی قانوناً کوئی ڈاکٹر کو یہ اختیار نہیں ہے یا کسی کو بھی کہ وہ اس عورت کے لیے، صحت کے لیے اس کا سسٹم بند کر دے، یا اس کو کم سے کم اگلے بچے کی پیدائش میں وقفہ دلا دے، یا اس کی جان بچانے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر دے تاکہ وہ عورت بچ جائے، باقی جو بچے پیدا کیے ہیں ان کی ماں بچ جائے، نہیں۔ ہماری ایک پاکستان گئی تھی میں کچھ برس پہلے، تو ہماری ایک سریہ وسیر صاحبہ ہیں، پنجاب قومی اسمبلی میں یہ وومن ہیلتھ ورکرز کی جو ہیں نمائندہ ہیں، یہ ان کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کر رہی تھی میں، تو یہاں کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کچھ پروجیکٹس پہ ڈسکس کر رہی تھی کہ بچوں اور خواتین کی صحت کے معاملے میں کہ کیا کیا مسائل، کس طرح آگہی دلوائی جائے، تو وہ مجھے آخر میں کہتی ہیں کہ باجی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہاں کے کیسے مسائل ہیں، یہاں پہ عورت کی ویلیو، بچی کی، اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو اصل مفہوم ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اب پاکستان میں جب یہ چلی ہے لہر اس کی مائی جسم، یہ میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس کی، تو یہ بیسکلی چلی تھی ان کی وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ آنر کلنگ، ایسڈ اٹیکس، جینڈر ڈسکریمنیشن، جو آپ کے جو ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس، اور جو روایتیں جتنی ہماری موجود ہیں ایشیا میں، ان میں جہاں جہاں خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، ان تمام وجوہات کی بنا پہ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر لڑکی ماں کی کوکھ میں ہوتی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے اگر ان کو پہلے الٹرا ساؤنڈ سے، تو مروا دی جاتی ہے، گرا دی جاتی ہے۔ وہاں پہ تو مرد اور اس کے گھر والے سارے مل کے اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہی چیز، یہی چوائس اگر عورت اپنی مرضی سے مانگے تو وہ غلط ہے، وہ فحاشہ ہے، وہ بد کردار ہے، اس کو میرا جسم میری مرضی کو ایک طعنہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ہوتی کون ہے کہنے والی۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ اگر میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ آپ بتائیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کا جسم میری مرضی، تو کیا یہ چلے گا؟ کیا آپ کی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کس کی عقل مانتی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی چلے؟ دیکھیں، میرا جسم ہے، اس کی صحت، اس کو میں جس میں پیدا ہوئی ہوں، جب مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، تو اس کی تمام تر دیکھ بھال کا جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس کی صحت کی، اس کی تعلیم، اس کی شعور کے بارے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی، اپنے ذہن، اور پورے گاؤں نے، اس پورے قبیلے نے، تمام بھرے چوراہے کے اوپر، تمام گاؤں کے سامنے اس عورت کو، جو ایک باپردہ عورت تھی، اس کا منہ کالا کر کے، اس کو ننگا کر کے ان لوگوں نے اس کا ریپ کیا، اجتماعی ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کو پھینک کے چلے گئے۔ جب میڈیا میں رپورٹ آئی ہے، باتیں چلی ہیں، تو اس کی اوپر تک سنوائی ہوئی ہے، ورنہ اس قسم کے مختارہ مائیاں تو ہر محلے میں موجود ہیں، آپ کو ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مل جائے گی، آئے دن نکلتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو اکیلا تھا، ہاں میڈیا میں آیا یہ وہ، اس لیے وہ ایک استعارہ بن گئی۔ اب سوچیں کہ اس قسم کے فیصلے عورتوں کے لیے عام ہیں وہاں پاکستان میں، کرے بھائی،
अब पाकिस्तान में आप इधर आ जाए, रेप के कवानीन जो हैं, औरत से ज़्यादती होती है, बच्चियों से भी ज़्यादतियाँ होती हैं। क्यों खवा बच्चियाँ जो हैं वो नहीं जाती उनकी रिपोर्ट करवाने? आपको बताऊं क्यों नहीं जाती। इसलिए कि वहाँ पे जो कवानीन हैं जिनको शरिया ला कहा जाता है, खुदाई कवानीन सो कॉल्ड, उनके मुताबिक अगर जिस लड़की, जिस औरत, जिस बच्ची का रेप हुआ है, अगर वो चार गवाह पेश नहीं करती अपने रेप के, तो वो जो उसका जो रेप है वो जना बिल जबर जो है, जना बिल रज़ा का रूप धार लेता है। आप जना बिल जबर की शिकायत लेके जाएं, चार गवाह आप ना दे सकें, तो वो ज़नाब रज़ा शामिल होगा, और ज़नाब रज़ा के तौर पे वो बच्चियां बकायद उनको सज़ा के तौर पे उनको मज़ीद उनको सज़ा होगी 70 करोड़ों की। उनको बकायदा जेलों में जाती हैं और कई कई साल से जेलों में बैठी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आप बीबीसी निकाल लें उनकी रिपोर्टें, बेशुमार नौजवान लड़कियां जो हैं वो जना बिल जबर की सज़ाएं, वो रिपोर्टें लिखवाने जेल गई थी थानों में, जना बिल रज़ा के तहत वो अंदर कर दी गई। और उसके बाद जो कंवारी लड़कियां थीं वो माएँ बन गईं जेलों में बैठे बैठे। कैसे? जेलों के एहलकारों ने, पुलिस वालों ने, वहाँ के तमाम मर्द मर्दाना समाज, वो उन बच्चियों को जेलों में रख के उन्होंने खूब इस्तेमाल किया और उनको बच्चों की माएँ बना दिया। उनके बच्चे भी जेलों में बैठे हैं। आप इनके निकालने, बीबीसी की रिपोर्टें आपको मिलती हैं, यूएन की रिपोर्टें मिलती हैं जो यहाँ पहुँची हुई हैं बाकायदा। इनकी वजूहात क्या हैं? यही वो कवानीन हैं जो ये ना तो बदलते हैं औरत के लिए, न बदलने देना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथों से वो ताकत निकल जाती है। आप उन बच्चियों को सोचें, कौन सा ऐसा रेपिस्ट है जो अपने सरहाने चार गवाह खड़े करके रेप करेगा? आपकी अकल मानती है इस बात को? पाकिस्तान के बेशुमार जो कबायली इलाके जो हैं, पाकिस्तान के चले जाएं, वहाँ पे तमाम कबायली इलाके और जितने अंदरूनी सिंध हो, बलोच हो, पख्तून हो, इवन पंजाब के बेशुमार इलाके, वहाँ पे इस तरह के रसूम व रवाज पाए जाते हैं जहाँ वट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं, जहाँ 5-5 6-6 साल की बच्चियाँ, सराइकियों में चले जाएं, 5-5 6-6 साल की बच्चियाँ ब्याह दी जाती हैं। बाप और भाई के भाई, अब ये मुख्तारा माई का केस क्या था? आपको पता है मुख्तारा माई 20 साल से जो अदालतों के चक्कर काट रही है, क्यों काट रही है? मुख्तारा माई जो बड़ा मशहूर केस आया था, अक़वाम मुत्तहिदा तक आया था। उसका केस ये था कि उसको उसके भाई ने किया था, दूसरे कबीला जो था इनके साथ, उसकी लड़की से शादी की थी, जिसको ये पसंद नहीं करते थे, उसको पसंद करता के शादी की थी और छुप के की थी। उसकी सज़ा देने के लिए इनके जो जिरगे वालों ने ये फैसला किया था कि क्योंकि इसके भाई ने दूसरों की लड़की से किया है, अब वो कबीले वाले आए और आके इसका इज्तमाही रेप करें, मुख्तारा माई का। कि बास जो मसाइल होते हैं, अ, होना चाहिए या ना होना चाहने से अलग, एक हकीकत होती है कि जब वो चीज़ के पास कोई चॉइस नहीं होती, जहाँ पे इंसानी जान सबसे अहम हो जाती है। जिस तरह नौजवान लड़कियाँ होती हैं बहुत यंग एज में, छोटी उम्र में, अगर वो बर्थ के प्रोसेस से गुज़रती हैं, तो उनका हाई जो उनकी होती है चांसेस के उनके उनकी डेथ के या उनके कॉम्प्लिकेशन के, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत अभी यंग होती है, वो इस प्रोसेस का बलूगत तो आ जाती है उन पे, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है बर्थ का, वो बड़ा एक खौफनाक वो होता है प्रोसेस। उससे गुजरने की उनमें ताकत नहीं होती। तो इसकी वजह से अगर सपोज़ उनका कोई ऐसा मसला हो गया है, तो उनको ये हक होना चाहिए कि वो फ़ैसला कर लें कबल अज़ वक्त, बजाय ये कि मामला भी बिल्कुल बिगनिंग में हो, उनको हक हासिल हो कि वो अपनी जान को बचा लें। इस सिलसिले में ये वाली तहरीक यूएन की तरफ से चली थी। ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने का जिनको तकलीफ़ हो रही है, उनसे कहिए कि पाकिस्तान के ज़रा कवानीन उठा लें, उनके रसूम व रवाज उठा लें जो औरतों के बारे में है, और फिर बात कीजिए यहाँ पे। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं हो रहा? इनका मीडिया देख लें, मीडिया के अंदर एक भी आप प्रोग्राम उठा लें, क्या कोई प्रोग्राम है जो औरत के हक की बात करे? वहाँ से किस किस्म के वहाँ बैठे हुए हैं जो मीडिया के ऊपर तमाशबीन, वो कैसी कैसी बातें करते हैं औरत के मामले में। उनके कभी आपने माइंड सेट देखे हैं? ये किस तरह ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बोला जा रहा है? क्यों? इनको क्यों तकलीफ होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोला जा रहा है?
خلاف چیزوں سے اندازہ لگا لیں کہ میری ایک سمال سی بالکل نارمل سی گفتگو ہے، جو صرف مسائل ان کے ہیں عورتوں کے، جن کو میں مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے اوپر جو اتنا شور اٹھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے صرف اتنی کہ ان کا کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکلے گا، صرف اتنی بات ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے اتنا تماشا کھڑا کیا ہے، بندروں کی طرح ڈگڈگیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس تماشے کا اس سمپل سے جو سینٹنس ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا جملہ جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، آپ یورپ میں آئیں، ادھر آپ ادھر مغرب میں آئیں، کسی بچے سے پوچھیں نا آپ کہ میرا جسم، مائی باڈی از مائی چوائس، وہ آپ کو بچہ بھی ہنس کے دیکھے گا اور کہے گا تو اور کس کی ہے؟ بچے کو بھی اس بات کا آگہی ہے، اور اسی لیے ان کو جنسی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، کہ ان کے جسم کی وہ حفاظت کرنا جانیں، وہ ان کو شعور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی بہتر چوائسیز کیسے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جنس کی تعلیم ہے نہیں ہے بچیوں کو، ہمارے ہاں معاملات اتنے خوفناک ہیں، اوپر سے یہ کہتے انڈیا کے پروگرامز کی بات کیا کریں، وہاں تو اس قدر کام ہوا ہے سوشل اویئرنیس کا کہ انسان کا بے اختیار داد دینے کو دل کرتا ہے۔ آپ عامر خان کے پروگرام اٹھا لیں، اتنے نالج والے ہیں اور اتنی خوبصورت اس کی تحقیق، اور اس نے ایسے ایسے ٹاپکس کو چنا ہے کہ مطلب انسان اس کو داد دینے کو دل کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ وہ ایکٹر ہے نا، فلم سٹار ہے نا، وہ ایک فلم سٹار ہو کے اس کا آپ کبھی کام دیکھیں۔ آپ کے کیا ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ آپ کے مولوی تک جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں مدرسوں میں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کون سا مدرسہ آج محفوظ ہے؟ لے نکال لیں، جتنے فرقے لے آئے نکال لیں۔ یہ جو فرقے بولتے ہیں نا کہ ہمارے نہیں ہمارے نہیں، وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کیمرے نہیں لگے یا ان کے اندر بولا نہیں جاتا، ورنہ ان کے مولوی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے مربی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے بھی ریپ کیس موجود ہیں ان کے اندر، ایسے ہی موجود ہیں، لیکن یہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے، یہ دوسروں کو کہیں گے، ان کو ان کا کام نہیں کبھی نظر آئے گا کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ معاشرے کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، کوئی معاشرے انسانی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے کام ہونا چاہیے، ان کی بہتری کے لیے جو معاشروں کے کام نظر آ رہے ہیں، جن معاشروں میں کام ہو رہے ہیں، ان کو داد دینے کو دل کرتا ہے، چاہے کیسز وہاں پہ ہوں۔ انڈیا کی آبادی تو دیکھیے ذرا، کتنی آبادی ہے اس وقت دنیا میں، دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اس کے ہم پلہ آپ ہیں، آپ اس کے ایک صوبے کے برابر۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں کہ انڈیا کے مسائل کا ذکر کریں، ان سے کہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اگر وہاں سے گند ختم ہو جائے تو پھر دوسروں کا ذکر کریں۔ انڈیا کا جو کام کر رہے ہیں، انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، اگر وہ کر رہے ہیں، ان کے آج بھی آپ دیکھیں پاکستان پچھلے دنوں انڈیا کے جو بمبئی کے وہ ہوئے تھے، دہلی میں ریپ کیسز ہوئے تھے، اس میں انہوں نے چار چار پانچ پانچ لڑکوں کو کھڑے ہو کر کے سرے عام شوٹ کیا ہے۔ ایک کیس دکھا دیں آپ اپنے پاکستان میں ایسا۔ ابھی زینب کا کیس ہوا ہے، معصوم بچی کا، اس کا قاتل پکڑا گیا، کیا ہوا؟ کیا مارا کسی نے اس کے قاتل کو؟ آپ نے وہ ہائی وے کے کیس دیکھ لے، اس لڑکی کو مارا تھا، ماں کو بچوں کی، آپ نے اس کی دیکھ لیں، سزا ہوئی کوئی؟ آپ کو پچھلے دنوں بے شمار پاکستان کے پچھلے سال کی نکالیں تاریخ، ایک بھی کیس ہے اس کو انہوں نے سزا دی ہو، آپ نکالیں، کیا اس کو سزا ہوئی کسی کو؟ ایک کو بھی سزا نہیں دیں گے یہ۔ لیکن انڈیا نے تو آپ کے سامنے چلے کیس ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے قوانین بھی موجود ہیں، وہ اگر سلو بائی سلو پازیٹیو کی طرف چلتے ہیں، تحفظ کی طرف چلتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ اس طرف پہنچ جائیں گے، حالات بہتر کر لیں گے، لیکن آپ تو پہلا قدم بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ اشارے کرتے ہیں ادھر، ہر کوئی دوسرے اپنی وہ کہتے ہیں اپنے منجے تھلے بھی اپنے ڈانگ مارو۔ آپ کی چرپائی کے نیچے گند کے غلاظت کے ڈھیر ہیں، آپ کے گریبان گندے ہیں، آپ انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ پہلے اپنی تو صفائی کیجئے، دوسروں کی مثالیں بعد میں دے دیجئے۔ میں وہی کی بات کروں کہ جس پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جس چرپائی پہ، جس معاشرے میں کام کر رہی ہوں، میں انہی کی مثال دوں گی۔ انڈیا کے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کے پوزیٹیوٹی نظر بھی آ رہی ہے، ان کے قوانین بھی بدلتے ہیں شور اٹھا کے، ان کی اویئرنیس بھی ہے، ان کا میڈیا کے آپ دیکھ لیں، ان کے پروگرام کیسی ہیں، ان کے کرائم پیٹرول، ان کے کبھی ٹاپکس دیکھیں آپ نے، ان کی فلموں کے ٹاپکس دیکھیں آپ نے اویئرنیس کے، کبھی آپ نے ان کی میڈیا کی اویئرنیس دیکھی ہے؟ شرم سے ڈوب مریں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کے آپ کرائم پیٹرول کے یا ان کے دیکھ لیں ٹاپکس دیکھ لیں تو بچیوں کے کیسے کیسے مسائل اجاگر کرتے ہیں، حالانکہ وہی مسائل اس سے زیادہ ہمارے ہیں، لیکن ہم بچیوں کے گلے دباتے ہیں، ہم بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میڈیا کی اویئرنیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔
प्योर डिस्कशन ग्रुप अपना एक डेमोक्रेटिक निज़ाम, एक न्यूट्रल आइडेंटिटी इंशाल्लाह बरकरार रखेगा जब तक ये प्योर डिस्कशन ग्रुप कायम दायम है। हम जिन भी रेस्पेक्टेबल गेस्ट्स को इनवाइटेड करते हैं उनसे टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट होता है, बट हम उन्हें ना डिक्टेशंस देते हैं कि वो किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो इल्मी बातें ही करते हैं। आज अफ़ाफ मैम ने जो बातचीत की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनकी पैदाइश पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में वो बहुत ही सोशली काम भी कर रही हैं आज तक भी, भले ही वो आज कनाडा की शहरी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क का आदमी होता है शहरी पैदाइशी तौर पर, उसके बारे में ज़्यादा। जर्मनी में जब सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, हिरोशिमा नागासाकी, इस दौरान जब जर्मनी में तो आई, उनके भी बहुत से मर्द जो हैं वो ख़त्म हो गए थे इस वार में, दूसरी जंग अजीम में। इनके अंदर उस वक्त की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मनी में इतनी औरतों की तादाद हो गई थी कि 10 औरतों के मुकाबिल एक मर्द बचा था। इन लोगों ने एक बड़ी तादाद में जो मर्द हैं तुर्की से मर्द जो है मंगवाए थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी नस्ल चल सके आगे, ताकि औरतें जो रह गई हैं किसी न किसी तरह उनकी आगे से बढ़ सके, आप आबादी बढ़ सके। अब जर्मनी में औरतें क्योंकि पढ़ी लिखी थीं, खुद मुख्तार थीं, काबिल थीं, आलिम थीं, और उन लोगों ने हर वो काम किया कि जो मर्द करते हैं। आज जर्मनी की तरक्की दुनिया के भी, एक बच्चे या बच्ची को कम सीनी में अगर उसके जिस्म को, उन हिस्सों को या जिस्म के उन जगहों पे हाथ लगाएं जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप यकीन माने वो बच्चे को भले शऊर ना हो जिन्स का, भले वो बलूगत उसको ना आई हो, लेकिन उसके जहन में वो एक ट्रॉमा की तरह वो चीज़ चिपक के रह जाती है, जो तमाम उम्र उसकी नफ्सियात जो है वो मसख कर देती है, उसकी जिन्स को मसख करते। बच्चा सारी उम्र वो चीज़ भुला नहीं सकता। उस टच को, जो अनवांटेड टच कहते हैं जिसे, ना चाहा जो लिम्स होता है, उसको बच्चा सारी उम्र नहीं भुला सकता। ये इंसान की नफ्सियात कहती है। तो हम लोग अपने बच्चे और बच्चियों को घरों में मोलेस्ट करके, घरों में उनके साथ उनकी जिस्मों को रोंद के हम लोग बड़े महान बने फिरते हैं। वो बातें करते हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कर गई, वो ये कर गई। अंटा की मिसालें आपको दुनिया में बेशुमार नज़र आती हैं, तारीख में भी, आज की तारीख में भी। भाई जिन्होंने काम करने हैं, दिमागों के इस्तेमाल करने हैं, वो जिस्मों से निकल के कब के जहनों की को तस्खीर कर चुके हैं। आप लोग तो अभी तक जिस्मों से ही नहीं निकल पाए, जिस्म और जिन्स के दरमियान खिचड़ी बने बैठे हैं। कोई, मतलब आप लोगों को इसके अलावा दुनिया में कोई और नजर ही नहीं कोई चीज आती। आप इनका इस कदर घटिया लेवल कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई आज, और ये अभी तक जिन्स और जिस्म से ही नहीं निकल पाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ और हक की बात कहाँ से हो गई। मैं बात कर रही हूँ औरत के मसाइल की, और उस जगह की जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं जानती हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ। मैं उनके मसाइल का, सोशल मसाइल का जिक्र कर रही हूँ, औरत और बच्चियों के मसाइल का। और ये जब जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान का, तो मैंने मुवाजना कर दिया बीच में, तो बात होगी इंडिया पाकिस्तान के हक खिलाफ की। कभी आप इनके दिमागी लेवल का जायज़ा लीजिए। बात कर रही हूँ मैं औरत की, बात जा पहुंची है ये इंडिया पाकिस्तान की मुखालफत में। ये इनके माइंड सेट है, ये क्या खाक समझेंगे औरत के मसाइल को। ये तो खुद अपनी जिंदगियां जो हैं, जो इन्होंने दूसरों की अजीरन की हुई हैं। जरा जरा सी बात पे दुश्मनियां। इंडिया पाकिस्तान है कौन, मुझे ये बता दीजिए। क्या 1947 से पहले मेरे बाप दादा, मेरे जो पीछे थे, इंडिया नहीं थे? क्या हमारे बाप दादा इंडिया के नहीं थे? तो इंडिया पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपके दादे या बाप वो नहीं थे? आपकी जिस्म में लहू वो नहीं है? आप कहाँ से आए हैं? आसमान से टपके हैं? भाई अपने ही लहू से अपने ही अंदर दो दीवार खड़ी कर देनी, और उसके बाद आप लोगों ने इतनी दुश्मनियां बना दी कि कोई बात ही ना करे इंडिया या पाकिस्तान की। कोई बात करे ये इंडिया मुखालफ, ये पाकिस्तान मुखालफन। आप लोग कभी मुखालफत से निकल के इंसानी मसाइल, देखिए मेरा अब आप दूसरी बात आती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब औरतें अगर इस चीज़ को, पहली बात तो ये कि ये एक इंसानी हक है जो किसी भी इंसान का है, किसी भी इंसान का है, चाहे वो बच्चा मेल का है या फीमेल का है, उसका जिस्म पे उसी का हक होना चाहिए। क्योंकि ये उसको उसको हमें उसकी हिफाजत करना बच्चे को एक सर्टन एज तक सिखा देते हैं। जब एक बलूगत का वक्त आता है, उस वक्त तक वालदेन या उसके जो बच्चों के जो भी गार्डियन होते हैं, वो बच्चे को सिखा देते हैं कि उसने अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है
اپنے جسم کا کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا حفاظت ہے، کہاں کن چیزوں میں اور کن چیزوں میں وہ غیر محفوظ ہے، وہ بڑا کلیئر بچہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جسم جو ہے وہ بچے کا ہے۔ بچے کو اپنا جسم کی حفاظت جب ہم نے سکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جسم اسی کا ہے، اس نے ہی اس کی آگے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اور یہ ایک جنون، ایک بہت جنرل سی بات ہے، جنرل سی چیز ہے، ایک عام فہم چیز ہے۔ اس کو اتنی بڑی فلسفہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی میرا جسم میری مرضی، یہ وہ سلوگن ہے جو آنر کلنگ کے لیے وجود میں آیا، ایسڈ اٹیکس کے لیے آیا، جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے آیا، ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آیا۔ اب جتنے سوشل تیبو ہیں، جتنے سوسائٹی میں جو عورت کو لے کے، بچیوں کو لے کے، ان کی خاطر آیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں برائی کس چیز کی ہے؟ کیا اس کی وجہ بری ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی، میں تو سمجھتی ہوں یہ انسانی حق ہے اور بہت پیور ہے۔ ان سب بچوں کو حق ہونا چاہیے، عورت کو حق ہونا چاہیے، وہ انسان ہے۔ اس میں برائی یا فحاشی کہاں ہے؟ تو فحاشی اصل میں ذہنوں میں ہوتی ہے۔ فحاشی کا لفظ جو ہے یہ ذہن کی ایجاد ہے، اور یہ مرد کے ذہن سے آیا ہے، عورت کے جسم سے نہیں جڑا۔ عورت کا جسم جو ہے، چاہے وہ معصوم بچی ہو، چاہے وہ بزرگ عورت ہو، یا ماں کا جسم ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، بیوی کا ہو، جسم ایک سا مقدس ہے۔ یہی وہ جسم ہے جس سے نکلے ہیں یہ تمام مرد۔ یہ آپ آسمان سے نہیں ٹپکے، یہ اپنی ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں آپ، اور جہاں سے آئے ہیں، جن حصوں سے، ان کے گرد آپ لوگوں نے شرم و حیا کی دیواریں گاڑ کے کیا سمجھایا؟ ان کو آپ فحاشی کہتے تو آپ لوگوں کو خود شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ فحش کیسے ہو گئے؟ اگر آپ ماں کی چھاتیوں کو کہتے ہیں، کسی عورت کی چھاتی دیکھ کے آپ شرم سے ڈوب مرتے ہیں، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ وہ چھاتیوں میں کوئی فحاشی نہیں ہے۔ وہاں سے آپ دودھ پی کے اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے گند جو فحاشی کا اپنے ذہن میں لے کے اس حصے کے اوپر انڈے لیں، ورنہ وہ حصہ تو وہ مقدس ہے۔ جس طرح درختوں سے آپ فصلوں سے پھل لیتے ہیں، تو کیا فصلیں فحش ہو جاتی ہیں؟ آپ نے وہ فصل کے، اب ان باتوں کو لے کے آپ سوچیں کہ کیوں، ان کی وجوہات کیا ہیں، میں بتاتی ہوں۔ میں پاکستان میں اگر کوئی ماں آپ لگاتار 9 مہینے کے سے بچہ پیدا کر رہی ہوگی نا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری صحت اگر اس کی مر بھی رہی ہوگی نا اگلا بچہ پیدا کرتے ہوئے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مت پیدا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی دین ہے نا، ان کے لیے وہ اللہ کی دین ہے۔ ان کو ماؤں کی صحت سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اپنے چسکوں سے ہے۔ یہ 2 منٹ کا کام کرتے ہیں، اپنا چسکا لیتے ہیں، اور اس کے بعد عورت کیسے بھگتتی ہے، بچے کہاں جاتے ہیں، کس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے میجورٹی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وہ میجورٹی والے ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سب سے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کو بند کرو۔ انہی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہے نا، ان کے بین لگیں گے اگر یہ معاملے آگے چلے تو۔ اگر ان پہ لوگوں کی اویئرنیس آ گئی، ان معاملات پہ قانون بننے لگے، تو سب سے زیادہ ان کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، سب سے زیادہ ان کی گردنیں دبوچی جائیں گی، یہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں عورتوں کے، اور یہی سب سے بڑے ہیں عورتوں کی۔ اب دیکھیں یہ اتنے، ان جین منی نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں اور آپ کی مائیں اور پھوپھیاں، یا تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہا تھا، اور بیٹی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ جی ہاں، میں بیٹی بھی رکھتا ہوں۔ مطلب اپنے حساب سے انہوں نے اپنی لینگویج میں کہا تھا، میرے پاس بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور ماں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان جین منی نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سپوز سگی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مان لیجئے وہ اپسرا ہیں، مان لیجئے وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے، چاہے وہ آپ کی لڑکی ہوئی، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہوئی، یا یہ کہ سگی ماں، کیونکہ ماشاءاللہ مائیں بھی کسی کی بہت خوبصورت حسین ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں۔ اگر آپ تنہا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرے میں کوئی بھی نہیں، اور اسی کمرے میں آپ کی سگی ماں، آپ کی سگی بہن یا آپ کی سگی بیٹی آ جاتی ہے جو کہ نہایت حسین ترین لیڈی ہے، تو آپ کے خیالات کیا ہوں گے یا آپ کے تصورات کیا بنیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی نے بلنٹلی کہا کہ جی کچھ بھی۔ ڈیئر افاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تمام باتیں میں نے بہت ہی دھیان پوروک سنی، اور آپ نے جو ایک آڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک لیڈی کے ٹوٹل ڈفرینٹ پارٹس کے نام لے لیے،
اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ انہیں باڈی پارٹس کو مقدس بھی مانا جا سکتا ہے اور ماننا بھی چاہیے، اور بہت اچھے اگزامپلس آپ نے دیے کہ جو بھی کوئی نئی کریشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے کرتا ہے، اور ہر ایک بچہ ان پارٹس کو شروع سے ہی مانوس ہو جاتا ہے، بٹ اس ٹائم الگ تھنکنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے میم کہ ہر ایک دھرم، ہر ایک ریلیجن، ہر ایک فرقے میں ٹھیک ہے کہ مائنس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، تو ایک ریلیجن ہمارے یہاں ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے، جین دھرم کہلاتا ہے، اور اس میں حالانکہ بہت ہی اچھا دھرم ہے، تو اعتراض کرنے والے اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جین لوگوں کے منی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے آپ اکابر کہہ لیجیے، اکابر بھی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ جیسے یہ سنت مہاتما لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جنگل کی زندگی گزارتے ہیں اور بالکل مادرزاد برہنہ رہتے ہیں نیکڈ فارم میں، اور ادھکتر وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، بٹ کچھ جین فیملیز ان کو وقتاً فوقتاً سال میں ایک آدھ بار انوائٹڈ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اور ان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور تھینکس ٹو افاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ پاکستان کی ہر آپ نکالنے سال کی رپورٹ، ہر سال پاکستان میں جو بچیاں، عورتوں کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ نو عورتیں میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں، تو جو بچیاں ہیں، جو زینب تھی، اس سے پہلے بے شمار بچیاں پچھلے سال کی نکالنے، معصوم بچیاں، 3 3 سال کی، 6 6 ماہ کی، 2.5 2.5 سال کی بچیاں ریپ ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کیا وہ بھی میرا جسم میری مرضی کے تحت آتی تھیں؟ کیا ان کو بھی پردے تھے کرنے، ان کے پردہ نہیں کرتی تھی؟ کیا انہوں نے بھی کہیں فحاشی پھیلائی ہوئی تھی؟ بھئی اتنی معصوم بچیوں کو درندگی سے کچل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی حفاظت کی بات کریں تو یہ کبھی سیکس ایڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکس ایجوکیشن کا، کہ شاید یہ سامنے کھڑے ہو کے سیکس کر کے دکھا دیں گے، حالانکہ سیکس ایڈ میں نے بھی یہاں پہ آ کے لی ہے، بچوں کو بھی دلائی ہے۔ بھئی آپ کے جسم کی حفاظت کرنا بتاتے ہیں، وہ کیا برائی ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت بھی نہ کی جائے کسی سے، آپ بے شک شکار بنائیں، پھر مولوی صحیح کر رہے ہیں آپ کے بچے بچیوں کو جو صحیح طرح لتاڑ روند رہے ہیں، پھر صحیح ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں آپ تو اپنے بچوں کے بھی سگے نہیں ہیں۔ یہ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہمدردی ہے اپنی نسلوں سے، تو میرا چھوڑیے، میں بد کردار ہی صحیح ہے آپ کی نظر میں، لیکن آپ لوگ اگر اتنے کردار والے ہیں تو اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنی اگلی نسلوں کے سگے بن جائیں، اسی کا ثبوت دے دیجئے کہ ان کے لیے کوئی حفاظتی طور پہ کر کے دکھا دیجئے۔ یہ جو فحاشی کے رونے بس کریں، یہ برقعے پہننے والی جو بچیاں جنہوں نے پہنے بھی نہیں ہے نا برقعے، جو معصوم بچیاں ماں کی کوکھوں سے نکلتے ہیں، ان کے بھی ریپ ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا ماں کی کوکھوں سے برقعہ پہنا کے نکالیں گے؟ کیا کریں گے اب ان بچیوں کا؟ ان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کبھی بھی اچھا نہیں ہوتی ہے کسی بھی لیڈی کے لیے، نہ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ایک الگ سے ایک برہمچاریہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک سوال مجھے دھیان آ گیا کہ کچھ لوگوں نے ایک جین منی صاحب سے یہ سوال کیا تھا ان این اوپن پلیٹ فارم جو کہ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، کہ منیور آپ یہ بتائیں کہ آخر آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی مرد ہیں، بھرپور مرد ہیں، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے اور آپ کیسے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اس سچویشن میں کہ کتنی بھی لیڈیز آپ کے سامنے آئیں آپ کو اس طرح کے خیال نہیں آتے، اور ہمیں یہ دنیاوی فارم یا دنیاوی طریقے سے آپ سمجھائیں۔ تو افاق میں مجھے آپ کی تمام باتیں وہ یاد آ گئیں جو آپ نے باڈی پارٹس کو لے کے کہیں، تو انہوں نے اتنا اچھا علمی جواب دیا تھا، اتنا اچھا علمی جواب دیا تھا مجھے کہ وہ یاد ہے، اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی لگ بھگ آپ ہی کی باتوں سے مل رہا ہے۔ ایک عورت کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی ہے فحاشی کر، جو آپ کی سو کالڈ، جس کو آپ کہتے ہیں طائفہ یا فحاشی کے زمرے میں بھی آتی ہے، تو کبھی اس عورت کی مجبوریاں دیکھیں، اس کے دلال کو دیکھیں کون ہے پیچھے سے، وہ ہاتھ دیکھیں جو اس کو کوٹھے پہ لے کے آتے ہیں، وہ مسائل دیکھیں جو اس کو کوٹھا سنبھالنے کا کا رستہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کبھی وہ ان کسٹمرز کو دیکھیں جو اس کے جسموں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، جو اس کے جسموں کے پیسے دیتے ہیں، وہ سب کے سب مرد ہی ہوتے ہیں نا۔ عورت جو مجبوریوں کے لیے اپنے کوٹھوں پہ بیٹھی وہ فحش ہو گئی، عورت کوئی ایسا کام کرتی ہے تو فحش ہو گئی، لیکن باقی سب جو ہیں ان کے جنازے بھی جائز حلال، اور وہ تمام متقی پرہیزگار۔ آج آپ عراق میں، آج آپ افغانستان میں، آج آپ فلسطین کے نکال لیں،
وہاں پہ جتنی بیوگان ہیں پیچھے، کیونکہ وہاں دہائیوں سے ایک جنگی جنگ کی صورتحال رہی ہے، اور وہاں پہ اتنے مرد جو ہیں ان کے مرے ہیں، یا اتنی سویلین جو نقصان ہوئے ہیں کہ، اور وہاں پہ تو خواتین مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ تو خواتین میں بھی نہیں ہے ان کی وہی حالات ہیں جو پاکستان جیسے ہیں، ان میں بھی کوئی تعلیم یا ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جو بیوگان ہیں جن کے شوہر مر گئے، یا جو گھروں میں رہتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ کبھی آج نکالیں اس کی UN کی رپورٹ، کبھی آپ نکالیں یونیسیف کی، کبھی آپ نکالیں یہ چیزیں BBC کی رپورٹنگ دیکھیں، ڈاکومنٹریز، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جسم فروشیاں کر رہی ہیں ساری۔ وہاں ایران، وہ ایران کہہ رہی ہوں، عراق، افغانستان، اور ایون فلسطین، یہاں کی جو عورتیں ہیں، اور ان کے کون ہیں خریدار؟ آپ کے اپنے عرب، جن کے آپ اس ڈنڈے لے کے چلتے ہیں نا، اسلام کے بانی، جس اسلام کو آپ سروں پہ نافذ کرتے ہیں دوسروں کی، وہ جو شیخ ہیں جو اصل بانی ہیں۔ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ پورا کا پورا مائنڈ کا کھیل ہے، جیسی ذہنیت ہوگی ویسی آپ کو نظر آئے گی سامنے سے سوسائٹی کی صورتحال۔ یہ ذہنیت ہے پوری، اس کا پورا جو دار و مدار ہے آپ کی سوچ پہ ہے۔ اب یونان میں آپ کو مل جائے گی، آپ اس کی ڈاکومنٹریز۔ یونان میں ایک قبیلہ ہے، وہ بڑا برسوں سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس قبیلے کا رسم و رواج ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بنا کچھ پہنے رہتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک مکمل ننگے، کچھ نہیں پہنتے۔ اور وہاں پہ جانے والے بھی جو گیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو باہر کپڑے اتار کے جانا پڑتا ہے، واپسی پہ آتے ہوئے بھلے پہننے، لیکن جب تک ان میں رہنا ہے بنا کپڑوں کے رہنا ہے۔ تو وہ خود بھی نہیں پہنتے، اپنے ملنے والوں کو بھی نہیں پہننے دیتے۔ تو وہاں پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی تھی کہ ان لوگوں میں ریپ کا جو ہے، زبردستیاں، جنسی زیادتیوں کا ریشو کیا ہے۔ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 0%۔ آپ سوچیں ان معاشروں میں جہاں پہ خواتین برقعے پہنتی ہیں، چھوٹی معمولی بچیاں، ان عورتوں میں جو پردے کرتی ہیں، جو جسموں کو ڈھک کے رکھتی ہیں، وہاں آپ ریپ کا تناسب دیکھیں، اور جہاں پہ بالکل ننگے ہیں وہاں پہ 0۔ کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ اصل بات گیم ہی ساری ذہن کی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کا وجود کسی کا ساتھ ننگا بھی بیٹھا ہوگا، آپ کو وہ سوچ نہیں آئے گی۔ سمپل سی بات ہے یہ، سمپل سا اصول ہے۔ اگر آپ کا ذہن گندا ہے، ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے، تو آپ کو معمولی سی 6 مہینے کی بچی کے اندر بھی وہ نظر آ جائے گا، جہاں سے آپ کی وہ ہوس پوری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو بھئی اصل پرابلم تو آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ اس کو کب سدھاریں گے؟ کوئی عورتیں اٹھا کے بینرز عورت مارچ کے اوپر اس طرح کی تحاریر لکھتی ہیں کہ تم اپنا روٹی گرم کرو، میں اپنا یہ کروں گی، اس طرح کے، تو بھئی آپ چیختے کیوں ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں کو گھروں کے نقشے دکھا رہی ہیں۔ اگر میں آج چیخ رہی ہوں کہ مجھے بچیوں کی ایسڈ اٹیکس پہ، مجھے بچیوں کی جینڈر ڈسکرمنیشن پہ، مجھے بچیوں کے جو ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں، بچی آنر کلنگز پہ، یا ڈومیسٹک وائلنس کے ایشو، تو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں ایشو ہیں، میں اس کو جینون سمجھتی ہوں، ان کا رائٹ سمجھتی ہوں۔ لیکن اگر جو عورت بولتی ہے، یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے روٹی نہیں پکانی، یا تم آپ مجھے مار نہیں سکتے، میں تمہارے برابر ہوں، یا میں تم یہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں ان مسائل کا شکار ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، جس طرح آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھوکا ہے نا، اس کی جنت جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، یہی اس کی جنت ہے۔ اب خرگوش کی جنت ہے، اب گاجروں کا کھیت ہوگا، وہی اس کی جنت ہوگی نا۔ اور اگر کوئی آپ اسے بھوکا ہوگا تو اس کی 2 وقت کی روٹی ہے۔ اب اگر مولوی کو لگائیں تو اس کی حوریں ہیں، سیکس ہے، یہ جنت یہی ہے نا ان کی۔ تو بھئی آپ کی جیسی جنت ہے، جیسا آپ کا ذہن ہے ویسی آپ کی جنت ہے، اور وہی آپ نے سوسائٹی کے اوپر چیزیں لاگو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن کی خرافات ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئیں چیزیں۔ اگر یہ کام آج کر رہی ہے، اٹھا کے بینر بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر کے یہ مسائل ہیں۔ تو یہ ہے نا ہمارے گھروں کے مسائل ہیں کہ نہیں؟ تو بھئی اگر وہ عورت کا ذہن ہی اتنا ہے، وہ ان مسائل کو، اپنے جو ذاتی مسائل ہیں ان کو ہی لے کے آئی ہے عورت مارچ پہ، تو ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مسائل ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی اپنا حق لینا چاہتی ہوگی نا۔ تو بھی اس طرح تو دنیا میں آپ کو بے شمار لوگ ملتے ہیں، کوئی اپنے لیے لڑنا چاہتا ہے، کوئی صرف اپنے مفاد کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی کسی کے انسانیت کے لیے جینا چاہتا ہے، کوئی آخرت کے لیے۔ تو انسان کی جتنی سوچ ہے اتنا ہے نا۔
اب یہاں پہ وہ بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں جو صرف ساری عمر اپنے لیے گزارتے ہیں، ایک پائی دوسروں کو نہیں دیتے، وہ بھی ملتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ عفاف میم، آپ نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا، اور میں نے یہ ریٹرن میں آپ کا لکھتا چلا گیا جیسے جیسے میں آڈیو سنتا چلا آیا کہ میں ان دونوں لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، بٹ انہوں نے یہ رائے مانگی تھی تو میں نے کہا آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بالکل یہی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ان دونوں لوگوں سے واقف ہوں۔ تو جو جینٹس سائڈ ہے یعنی کہ میل سائڈ، وہ بھی بہت ہی انٹیلیکچوئل اور قدر کرنے والی شخصیت ہے، اور اچھی اور مائنڈیڈ لیڈیز کی وہ قدر کرتا ہے، بلکہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی تمام باتیں سن کے، اور میں بھی یہی صلاح دوں گا کہ ان دونوں جی شاید غالباً سنڈے کے بعد کہہ رہے تھے محترم عبدالغفار جنید صاحب، تو ان کا بھی بتا دیجیے گا، ایک دو دن پہلے بتا دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا سر، کہ کب ان کا انشاءاللہ پروگرام رہنا۔ عفاف میم، یہ ایک سوال آیا ہے میرے پاس ممبر کا، تو مجھے اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ آپ جیسی شخصیت سے یہ سوال کر لیا جائے، کہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے آپ بھی آرگنائزیشنز چلاتی بھی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں، تو ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے دو لوگ، یا یہ کہہ لیجئے جینٹس اور لیڈیز کام کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان میں آپس میں فرینکنیس بھی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے کافی وہ بات چیت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اگر جینٹس اور لیڈیز کے بیچ میں فرینکنیس ہے، چاہے وہ میٹنگز میں، چاہے کس طرح کے پروگرامز میں مل جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اٹریکشن تو ایک قدرتی چیز ہے، اٹریکشن وغیرہ ہو جاتا ہے، اور جو جینٹس ممبر ہیں ایک پرٹیکولر لیڈی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مائنڈڈ ہیں اور کافی اچھا ذہن ہے، دنیاوی اور دینوی معلومات انہیں کافی ہے، اور اپنے سے بہت زیادہ مائنڈڈ لگتی ہیں، اور اگر اتفاق سے ان لوگوں میں تھوڑا وہ اٹریکشن ایک لو کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ آہستہ آہستہ اس طرح کا سوچنے لگیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ ایک رشتے میں بن جائیں، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی، تو کیونکہ آپ بھی ایک لیڈی ہیں اور آپ لیڈیز کی سائیکلوجی کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ لگے کہ ہونے والی وائف ٹو بی وائف زیادہ عقل مند ہے، ہر معاملے میں زیادہ اچھے سے ذہن ہے اس کا، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، تو کیا وہ رشتہ آگے پھلے پھولے گا اور اس میں آگے کنٹینیو کرنا؟ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختلف تناظر ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو یہ نظر آئے گا، اگر تو آپ اس طرح کا روایتی ذہن رکھ کے سوچیں گے تو پھر تو نہیں چلے گا، وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اٹریکشن کے بعد وہ کام ختم، گیم اوور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو انٹیلیکچوئل لیول پہ لے کے جائیں تو پھر یہ بہت خوبصورت ریلیشن ہے۔ جس طرح آپ کو امرتا پریتم اور امروز کا میں نے ایک انٹرویو کافی دفعہ میں نے اس پہ شیئر بھی کیا ہے اپنی وال پہ، کہ اس کے انٹرویو کا ایک پارٹ ہے کہ مائنڈ، وومن ود اے مائنڈ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے، امروز نے لکھا ہے کہ میں نے امرتا ایک دفعہ میرے پاس بیٹھی تھی تو بات کرتے ہوئے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا کبھی کسی اس عورت کے ساتھ رہے ہو جس نے جو وومن ود مائنڈ کے، جس عورت کا ذہن ہو؟ تو کہتا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے بتایا، دیکھو جتنے آپ کو شاعری نظر آتی ہے، ادب کا یا لوگوں کا، جو ایون کے جو رائٹرز ہیں، جو تخلیقار ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے آج تک عورت کے جسموں کے اوپر لکھا ہے، عورت کے جسم کے اوپر لکھا ہے، اس کو ہی انہوں نے آرٹ میں بھی دیکھیں گے آپ، جسم کو ہی تخلیق کیا ہے۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے انسان کا ذہن۔ اس نے عورت کے ذہن کو پڑھنا ہی نہیں کبھی سیکھا۔ اگر وہ عورت کے ذہن کو سمجھ جائیں یا عورت کی ایک ذہین عورت کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، تو انہوں نے آج تک عورت کے ساتھ سونا تو سیکھا ہے مردوں نے، لیکن جاگنا نہیں سیکھا۔ اگر ذہین عورت ہوگی وہ تو جگائے گی نا آپ کو۔ تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ ذہانت انسان کو جگاتی ہے، اور جاگنا جو ہے وہ ہر انسان کے بس کی کھیل نہیں ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہے احساس، اور اتنا آپ روایتی ذہن نہیں ہے آپ کا، یا آپ بھی انٹیلیکچوئل ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بہت خوبصورت ریلیشن ہوگا۔ لیکن ادر دین دیٹ یہ صرف ایک وقتی میں سمجھتی ہوں کہ نفسیاتی تناظر میں، کیونکہ میں نے میجورٹی اس طرح کے معاملات میں ختم ہوتے دیکھے ہیں تعلقات، اور ان کی وجہ یہ روایتی ذہن ہے کہ وقتی طور پہ وہ جوش ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، جب آپ کا وہ جس طرح بچہ ایک کھلونا دیکھتا ہے شوکیس میں، تو اس سے اٹریکٹ ہو کے یا اس سے کشش میں آ کے جوش میں آ کے کھیلتا ہے نا، کھیلنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ وہ جب شوکیس سے نکال کے اس کے اپنے کھلونوں کی بکٹ میں آ جاتا ہے، تو وہ کچھ دیر کھیلتا ہے اس کھلونے سے، اس کے بعد وہی کھلونا جو ہے باقی جو پرانے کھلونوں کے ساتھ ردی اس جگہ پڑا ہوتا ہے جہاں باقی کھلونے رل رہے ہوتے ہیں۔ سیم وہی مثال ہے اس معاملے میں بھی،
کہ جب اگر آپ کا ذہن اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ جاگنے کے، ایک ذہین عورت کے یا ایک ذہانت کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی مثال اس بچے کی مانند ہو جاتی ہے جو کچھ دیر کھیل کے اس کو کھلونے کی مانند چھوڑ دے گا، اور وہ سائڈ پہ پھر وہی ذہانت تو گئی نا۔ تو یہ معاملے رشتے تبھی جلتے ہیں جب دونوں اطراف جو ہیں وہ برابر کے انٹیلیکچوئل ہوں اور کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو ذہانت کو سمجھ کے ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں۔